مالاوا سخی میں ہو دے سخیاں مال نہیں ہوندے اوتھے کوئی جہاں سخی میرے مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس نے ساری زندگی عبادت کو گزاری، اور عبادت کیسی کی؟ دن کو روزہ رکھتا تھا اور رات کو قیام کرتا تھا، سارا دن روزے سے رہنا اس کا معمول تھا، اور ہر رات عبادت کیا کرتا تھا، ہر رات جو ہے وہ قیام کیا کرتا تھا، ساری زندگی اس نے عبادت میں گزار دی، اور اس کی زندگی میں ایک دن ایسا آیا، ساری زندگی عبادت کرنے کے بعد ایک دن وہ مکہ مکرمہ میں ہے، مکہ مکرمہ میں ہے، صرف یہ نہیں کہ مکہ میں ہے بلکہ حرم کعبہ میں ہے، صرف یہ بھی نہیں کہ حرم کعبہ میں ہے بلکہ مطاف میں ابھی اس نے طواف مکمل کیا ہے، صرف یہ بھی نہیں کہ طواف مکمل کیا ہے، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ رہا ہے، صرف یہ بھی نہیں کہ نفل پڑھ رہا ہے، سجدے کی حالت میں ہے اور اسے موت آ جاتی ہے۔ کیسی موت؟ ساری زندگی عبادت میں گزاری، زندگی کے سارے دن نفلی روزے رکھا کرتا، اور زندگی کی ساری راتیں اس نے قیام میں گزاری، پھر مکہ میں ہے، ابھی طواف کیا ہے، مقام ابراہیم پہ ہے، سجدے کی حالت میں مر جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر اس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت نہیں تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ پتہ چلا اگر اہل بیت کی محبت نہیں تو چاہے جتنی نمازیں پڑھ لو، جتنے روزے رکھ لو، جتنی عبادت کر لو، وہ عبادتیں تمہارے منہ پہ ماری جائے گی، کوئی بھی عمل تمہارے کام کب آئے گا؟ جب تمہارا سر اہل بیت کے دربار میں خم نظر آئے گا، جب تمہارا سر اہل بیت کے دربار میں خم ہوگا۔ ایک طرف یہ کہ اتنا نیکوکار بندہ لیکن اہل بیت کی محبت نہیں تو ساری نیکیاں ضائع۔ اور میرے مصطفیٰ کا یہ بھی فرمان موجود ہے کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جیسے جو کشتی نوح میں سوار ہوا وہ فلاح پا گیا، اور جو کشتی نوح سے پھر گیا وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرا۔ ایسے جو جیسا بھی ہوا جب میری اہل بیت کی محبت اپنائی اور میرے اہل بیت کی تعلیمات پہ چلا، اللہ کی رحمتیں اس کا مقدر ٹھہریں گی، اور جو میری اہل بیت سے پھر گیا وہ اللہ کی رحمت سے پھر جائے گا، جو میری اہل بیت سے پھر گیا وہ دنیا آخرت میں گویا کہ ذلت اٹھائے گا۔ مومن سے کیا ملا اللہ اس کو مل گیا، کافر سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا۔ جو اہل بیت ہاتھ کا دامن تھامے گا در حقیقت وہ اللہ کی رحمتوں کو اپنی جھولیوں میں بھرے گا، اور جو اہل بیت سے رخ پھیرے گا وہ اللہ کی رحمت سے رخ پھیر لے گا، وہ اللہ کی رحمت سے رخ پھیر لے گا۔ یاد رکھیے گا اہل بیت اطہار میں بھی یہ جو 5 تن پاک ہے نا، بے دم ہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات یہ جو 5 تن پاک ہیں یہ وہ ہیں جن کا اللہ نے دلیل توحید کے لیے انتخاب کیا ہے، دلیل توحید کے لیے انتخاب کیا ہے۔ علماء تشریح فرما ہے ان 5 تن پاک کی اپنی شانیں تو اپنی جگہ موجود ہیں، اللہ نے دلیل توحید کے لیے ان 5 کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ نے اپنی وحدانیت کی جب دلیل دینی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان 5 کا انتخاب کیا۔ وہ کیسے؟ جب نجران کے لوگوں سے، نجران کے عیسائیوں سے بحث حد سے زیادہ بڑھ گئی، وہ کوئی دلیل کرنے کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، وہ اپنے موقف پہ ڈٹے تھے، اور یہاں سے موقف یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن وہ اپنے باطل عقیدے پہ ڈٹے ہوئے تھے، وہ کوئی دلیل قبول نہیں کر رہے تھے۔ اب یہ مناظرہ توحید کے اوپر تھا، اب یہ بات توحید کے اوپر تھی، وہ لم یلد ولم یولد کا انکار کر رہے تھے، توحید کی بات تھی۔ اللہ چاہتا تو بے جان پتھر اللہ کی توحید کی گواہی دے دیتے، اللہ چاہتا تو آسمان سے فرشتے اتر کے اللہ کی توحید بیان کر دیتے، اللہ چاہتا تو آسمان کی مخلوق اتر کے اللہ کی توحید کی گواہی دیتی، اللہ چاہتا تو زمین کے ذروں سے اللہ کی توحید کی گواہی بیان ہوتی اور ان کا موقف جھوٹا ثابت ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دلیل توحید کے لیے کن کا انتخاب فرمایا؟ قرآن کریم میں آیت مبارکہ پڑھو، اللہ کریم نے فرمایا اے میرے حبیب علیہ السلام فرما دیجئے ان سے کہ میں خود آتا ہوں، تم بھی خود آ جاؤ، میں اپنے گھر کی عورتوں کو لاتا ہوں، تم اپنے گھر کی عورتوں کو لے آؤ، میں اپنے شہزادوں کو اپنی اولاد کو لاتا ہوں،
ہو تم اپنی اولادوں کو لے آؤ، ایک مقام پر اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کا عذاب آئے۔ انہوں نے مباہلے کا چیلنج قبول کر لیا، مباہلے کا چیلنج قبول کر لیا، جگہ اور وقت کا تعین ہوا، وہاں وہ بڑی تعداد میں اکٹھے ہو گئے۔ ان کو لوگوں نے منع بھی کیا کہ ان کا سامنا کرنا اتنا آسان نہیں ہے، ان کے سامنے ایسے نہ جاؤ، ایسی بے باکی مت کرو، ان کا سامنا کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن وہ آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم مباہلہ کریں گے، ہم ایک مقام پہ کھڑے ہو کر مباہلہ کریں گے۔ وہاں وہ بڑی تعداد میں اکٹھے ہوئے۔ یہاں سے میرے مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں۔ مصطفیٰ کی ایک انگلی حضرت حسن نے پکڑ رکھی ہے اور ایک انگلی حضرت حسین نے پکڑ رکھی ہے۔ حسنین کریمین حضور کے ساتھ ہیں، پیچھے پیچھے سجدہ کائنات سلام علیہ ہے اور حضرت مولا کائنات حضرت علی حضور کے ساتھ ہے۔ ابھی مباہلہ ہونا دور کی بات ہے، انہوں نے حضور کو آتے دیکھا نا تو الٹے قدم ڈھول لگا دی، الٹے قدم ڈھول لگا دی۔ لوگوں نے پوچھا بڑے پہلوان بن کے آئے تھے، بڑے بہادر بن کے آئے تھے، بڑے فتح خان بن کے آئے تھے، کہاں بھاگ رہے ہو؟ کہا رسول اللہ تو رسول اللہ ہے، ان کے دائیں بائیں جو بچے آ رہے ہیں نا وہ اس شان والے ہیں کہ اگر وہ پہاڑ کو اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کے وہاں چلا جائے جہاں وہ حکم دے رہے ہیں، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کے وہاں چلا جائے جہاں وہ حکم دے رہے ہیں۔ یہاں سے ثابت ہوا اللہ نے ان کو دلیل توحید بنایا ہے، اللہ نے ان کو دلیل توحید بنایا ہے۔ اور یہاں میں اور بات کرنا چاہوں گا، حضرت امام علی مقام کو بے بس اور لاچار بنا کے پیش کیا جاتا ہے، مجبور بنا کے پیش کیا جاتا ہے، کمزور بنا کے پیش کیا جاتا ہے، ایک بے بس کا انسان بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں میرا حسین بے بس نہیں تھا، میرا حسین مجبور نہیں تھا، میرا حسین کمزور نہیں تھا۔ یہ امتحان کا جس میں حسین پورا اترا، یہ امتحان کا جس میں حسین پورا اترا، ورنہ پانی پینا حسین کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ارے نجران کے عیسائی بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو بلانا چاہے تو اپنے پاس بلا سکتے ہیں۔ اگر عیسائی یہ مان رہے ہیں تو میں یہ کیوں نہ مانوں کہ اگر وہ قرآن کو ایک اشارہ کرتے تو قرآن ان کے قدموں میں حاضر ہو جاتا۔ خدا کی قسم حسین کے ایک اشارے کی بات تھی، کوثر کی نہریں چھلک پڑتی کربلا کے میدان میں، نانا آب کوثر کے جام خود لے کے میدان کربلا میں آ سکتے تھے۔ یہ امتحان تھا جس میں وہ پورا اترے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پانی کو ترستے سے حسین، میں تو کہتا ہوں ترستا تھا پیاسا پانی، میں تو کہتا ہوں ترستا تھا پیاسا پانی۔ بلا مبالغہ بہت ظلم و ستم ہوئے، بلا مبالغہ وہ ساری داستان درست ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا یہ امتحان تھا جس میں وہ پورا اترے، ورنہ حسین مجبور نہیں تھا۔ حسین ایک اشارے سے جو چاہے وہ کر سکتا تھا، کیونکہ حسین کے نانا کی اونچنی کی یہ شان ہے، اگر پیاس لگے تو پاؤں کو زمین پر رگڑتی ہے تو وہاں سے چشمہ نکلتا ہے جو سینکڑوں سال میرے نانا کے نام سے جانا جاتا ہے، سینکڑوں سال اس سے لوگ پانی پیتے ہیں۔ اگر حسین کے نانا کی اونچنی کا پانی چاہیے ہو تو زمین سے چشمے نکل آئے ہیں، تو حسین چاہتا تو آپ ایک کوثر کربلا کے میدان میں آ سکتا تھا۔ حسین مجبور نہیں تھا، حسین مجبور نہیں تھا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے اہل بیت اطہار کی، کیا شان ہے میرے آقا علیہ السلام کے آل پاک کی۔ لیکن بالخصوص یہ شخصیت جن کے یام چل رہے ہیں، جن کے ذکر کے عنوان سے اس محفل کو سجایا گیا، حضرت امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قربان جائے ہم حضرت امام کی شان کے اوپر، کسی کا نام اس کا باپ رکھتا ہے، کسی کا نام اس کی ماں رکھتی ہے، کسی کا نام اس کے گھر کے بڑے رکھتے ہیں۔ جب حسین کی ولادت ہوئی حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں اس کا نام حرب رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اس کا نام کوئی اور نہیں، اس کا نام اللہ رکھے گا۔ اللہ کے حکم سے آپ کا نام حسین رکھا گیا، اللہ کے حکم سے آپ کا نام حسین رکھا گیا۔ آپ کی گھٹی کی باری آئی تو رسول اللہ نے اپنی زبان آپ کو گھٹی کے طور پر عطا فرمائی۔ اچھا، حضرت امام علی مقام کے ساتھ حضور علیہ السلام کی محبت کے ہمیں کئی مناظر نظر آتے ہیں، کئی مناظر ہمیں نظر آتے ہیں حضرت امام علی مقام کے ساتھ حضور کی محبت کے۔ ایک منظر یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام جب حضرت حسین کو دیکھتے نا گردن پہ پیار کیا کرتے، جتنی بار حضور حضرت حسین کو دیکھتے حضور علیہ السلام ان کو اٹھا کے چوما کرتے، اٹھا کے گردن پہ پیار کیا کرتے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، میرے نبی نے ایک بار حجر اسود کو چوما تھا، آج تک مخلوق اس کو چوم رہی ہے، آج تک حجر اسود کی یہ شان ہے کہ جو اس کو چومتا ہے حجر اسود اس کے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے، جو اس کو چومتا ہے حجر اسود
قیامت کے دن اس کو پہچانے گا اور اس کی شفاعت کرے گا۔ جو چوم نہیں بھی پایا تو دور سے حجر اسود کو اشارہ کرے گا تو وہ پتھر قیامت کے دن اس کو پہچان کے اس کی شفاعت کرے گا۔ ٹھیک ہے حجر اسود جنت سے آیا ہے، ٹھیک ہے پہلے انبیاء نے اس کو چوما ہے، لیکن شفا میں قاضی عیاض نے نقل کیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو چومتے رک جاتے ہیں اور فرماتے ہیں حجر اسود سن لے، میں جانتا ہوں تو جنت سے آیا ہے، میں جانتا ہوں پہلے نبیوں نے تجھے چوما ہے، میں جانتا ہوں تو قیامت کا دن شفاعت کرے گا، لیکن سن لے عمر تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو جنت سے آیا ہے، عمر تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ پہلے نبیوں نے تجھے چوما ہے، عمر تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو قیامت کا دن شفاعت کرے گا۔ اگر عمر تجھے چوم رہا ہے تو فقط ایک وجہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے، میرے مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے۔ تو پتا چلا صحابہ کے نزدیک حجر اسود کی وجہ فضیلت یہ ہے کہ مصطفیٰ نے اس کو چوما ہے۔ تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں اگر میرا مصطفیٰ پتھر کو چوم لے تو جو اس پتھر کو چومے گا قیامت کے دن وہ پتھر اس کو شفاعت کرے گا۔ جس نواسے کو میرے مصطفیٰ نے 1000 بار چوما جو اس سے محبت کرے گا وہ اس کو کیسے کروں گا؟ ذرا خود سوچو جس حسین کو میرے نبی نے کئی بار چوما اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا، اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ جس حسین کو میرے نبی نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، اللہ اکبر، حضرت امام حسین چلتے آ رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے صحابہ جانتے ہو یہ حسنین کریمین جو چلتے آ رہے ہیں یہ کون ہے؟ حسنین کریمین چلتے آ رہے تھے، حضور نے صحابہ سے فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائے، حضور نے فرمایا میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ پوچھو علماء تشریف فرما ہے کہ اس مقام کا کیا عالم ہے جو حضور کی قبر انور کا ٹکڑا ہے، جو جسم جو اس وقت حضور کی قبر انور کا ٹکڑا ہے، جہاں حضور علیہ السلام کا جسم مبارک موجود ہے، اس مقام کا رتبہ یہ ہے جو عرش الہی سے افضل ہے۔ جو مقام اس وقت حضور کے جسم سے مس ہو رہا ہے وہ زمین کا ٹکڑا جو اس وقت میرے نبی کے جسم سے لگ رہا ہے اس کا مقام یہ ہے جو عرش الہی سے افضل ہے، عرش الہی سے افضل ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں جو زمین کا ٹکڑا میرے نبی کے جسم سے لگ جائے وہ عرش سے افضل ہو جاتا ہے، تو جس کو میرے نبی نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا اس کا عالم کیا ہوگا؟ جس کو میرے نبی نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا اس کا عالم کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اگر زمین کا ٹکڑا رسول اللہ سے لگ جائے تو وہ عرش سے افضل ہے، تو جگر کے ٹکڑے کی رفعت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جگر کے ٹکڑے کی رفعت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ہر ایک حضور سے محبت کرتا ہے نا، ہر ایک کی خواہش ہے کہ حضور اس سے محبت کرے۔ تو آؤ سنو، جو حضور سے محبت کرنا چاہتا ہے، جو حضور کا محب بننا چاہتا ہے وہ اہل بیت اطہار سے محبت کرے، وہ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آ جائے، ان سے محبت کرے۔ حضور علیہ السلام اکثر یہ دعا فرمایا کرتے کہ یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر، اور جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ اور پھر ہمیں نظر آتا ہے حضرت اہل بیت اطہار سے صحابہ نے محبت کی انتہا کر دی، انتہا کر دی صحابہ نے حضرت حسنین کریمین سے محبت کی، کیونکہ صحابہ نے حضور کی محبت کے مناظر دیکھ رکھے تھے۔ صحابہ نے یہ منظر بھی دیکھا تھا کہ حضور علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے ایک بچے کو دیکھا، اس کو اٹھا کے چوم کے سینے سے لگا دیا، حضور نے بے شمار محبت کا اظہار فرمایا۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا رشتہ دار بھی نہیں ہے، اس کی آپ کی کوئی نسلی قرابت بھی نہیں ہے، یہ کسی قریبی صحابی کا بیٹا بھی نہیں ہے، اس سے آپ نے اتنی محبت کیوں کروائی؟ حضور نے فرمایا ایک مرتبہ میں دیکھ رہا تھا حسین آگے آگے چل رہا تھا اور یہ میرے بیٹے کے پیچھے چل رہا تھا، یہ حسین کے پیچھے چل رہا تھا، جہاں حسین کا قدم رکھتا تھا یہ حسین کے قدموں کی خاک کو اٹھا کے اپنے چہرے پہ ملتا تھا، یہ حسین کے قدموں کی خاک اٹھا کے اپنے چہرے پہ ملتا تھا۔ اس نے حسین سے محبت کا اظہار کیا تو میں اس سے محبت کر رہا ہوں۔ پتہ چلا جو حسین کی گندے راہ کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائے گا مصطفیٰ اس کا ماتھا چومیں گے، مصطفیٰ اس کا ماتھا چومیں گے۔
جو چاہتا ہے کہ مصطفیٰ اس سے محبت کرے وہ مصطفیٰ کی آل سے محبت کرے، مصطفیٰ کی آل سے محبت کرے۔ ہمیں نظر آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت حسین کو دیکھتے ہیں اپنی دستار اتار کے ان کی نالین صاف کرتے ہیں، ان کی نالین کو اپنی دستار پہ رکھتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام نے کہا اے ابو ہریرہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو میرے نانا کی امت کے سب سے بڑے محدث ہو، آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ اپنی دستار کو میری نالین سے لگا رہے ہو۔ کہا حضور مجھے اس سے مت روکے، لوگ آپ کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، اگر لوگ آپ کے بارے میں وہ جان لے جو میں جانتا ہوں تو دستار رکھنے کی بات ہے۔ لوگ آپ کے قدم زمین پہ نہ لگنے دے بلکہ آپ کے قدم کے نیچے اپنی گردنیں پیش کر دیا کرے، اپنی گردنیں آپ کے قدموں کے آگے پیش کر دیا کرے۔ اگر لوگ آپ کے بارے میں وہ جان لیں تو میں جانتا ہوں۔ ہمیں نظر آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھنا ہم اہل بیت سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ حضور کے شہزادے ہیں، کیونکہ وہ حضور کے اہل بیت ہیں۔ ہم صحابہ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ حضور کے صحابہ ہیں۔ ہم اہل بیت سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں مصطفیٰ سے محبت ہے۔ تو جو محبت مصطفیٰ کے ساتھ صحابہ کو تھی آج کوئی کر نہیں سکتا، تو یہی وجہ ہے اہل بیت کی جو تعظیم صحابہ نے کی آج وہ کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہمیں نظر آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ بیٹھے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، حضرت امام حسین کی عمر ظاہر ہے اس وقت کچھ کم ہے، خطبے پہ منبر پہ حضرت عمر کو بیٹھے دیکھا تو اپنے نانا کی یاد آ گئی، یاد آ گیا کہ یہ وہی منبر ہے جس میں میرے نانا مجھے گود میں لے کے بیٹھا کرتے تھے، یہ وہی منبر ہے جس میں میرے نانا مجھے دیکھتے تھے تو خطبہ چھوڑ کے نیچے آ جایا کرتے تھے، خطبہ چھوڑ کے نیچے آ جایا کرتے تھے۔ نانا کی یاد آئی تو کہا عمر یہ تو میرے نانے کا منبر ہے، یہ تو میرے نانا کا منبر ہے۔ اب عمر فاروق چاہتے تو خطبہ جاری رکھتے کہ میں امیر المومنین ہوں، خطبہ دے رہا ہوں، ابھی امام علی مقام کی عمر کم ہے میں خطبہ جاری رکھوں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق کو حضرت امام حسین نے کہا عمر یہ منبر میرے نانے کا ہے۔ حضرت عمر منبر سے اترتے ہیں، گھٹنوں کے بل گرتے ہیں اور کہتے ہیں حسین صرف یہ منبر نہیں، منبر بھی تیرے نانے کا ہے اور عمر بھی تیرے نانے کا ہے، منبر بھی تیرے نانے کا ہے اور عمر بھی تیرے نانے کا ہے، اور عمر کے سر کے بال یعنی عمر کی جتنی عزت ہے وہ بھی عمر کو تیرے نانے کے در سے ملی ہے، وہ بھی عمر کو تیرے نانے کے در سے ملی ہے۔ جو اہل بیت سے محبت صحابہ نے کی آج وہ کوئی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ حدیث تو ہم سنتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، حضور نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ آج جلسوں میں سن کے تو نعرے لگاتے ہو لیکن جانتے ہو جس وقت حضور نے یہ حدیث بیان کی سب سے پہلا نعرہ حضرت عمر فاروق نے لگایا۔ حضرت عمر آگے بڑھتے ہیں، حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ عمر آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ جہاں ہزاروں صحابہ کی مجمع میں یہ گواہی دیتا ہوں علی میرا بھی مولا ہے اور علی قیامت تک آنے والے ہر مومن علی میرا بھی مولا ہے اور قیامت تک آنے والے ہر مومن کا مولا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا حسین منی وانا میرا حسین، کہ حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں۔ یہاں محدثین نے بڑی خوبصورت بحث کی ہے، کہا یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ حسین حضور میں سے ہے کیونکہ حضور کی آل میں سے ہے، لیکن حضور نے یہ جو فرمایا انا من الحسین، میں حسین میں سے ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین مجھ میں سے ہے کیونکہ حسین میری آل میں سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا میں اپنی قبر انور کے اندر رونق افروز ہو جاؤں گا، لوگ مجھے نہیں دیکھ سکیں گے، اس وقت اللہ میری صفات کا ظہور حسین سے فرمائے گا، میری صفات کا ظہور حسین سے ہوگا۔ دیکھنے والے حسین کے چہرے میں میرا جمال دیکھیں گے، حسین کی گفتگو میں میری گفتار دیکھیں گے، حسین کے کردار میں میرا کردار دیکھیں گے اور حسین کی شجاعت میں میری شجاعت دیکھیں گے۔ حضرت کیا ہی گھرانہ ہے، کیا ہی گھرانہ ہے، کیا خوب کہا اعلیٰ حضرت نے جب سیدہ کی شان بیان کی
حسنین کو نور کہنا اچھا نہیں، نور کہنا اچھا نہیں۔ ہم بتاتے ہیں اگر حضور نور ہے تو حضور کی آل بھی نور ہے۔ میں ثابت کرتا ہوں جو حضور کو نور مانتا ہے اس کو حضور کی آل کو بھی نور ماننا ہوگا، اس کو حسنین کو بھی نور ماننا ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہر انسان کو خاکی کہا جاتا ہے نا، ہر انسان کو کہا جاتا ہے کہ یہ خاکی ہے، مٹی کا بنا ہے، لیکن سائنٹیفکلی آپ نے سرچ کر لیں، پیٹ میں مٹی کا کوئی کام نہیں ہے، پیٹ میں مٹی کا کوئی کردار نہیں ہے۔ سائنٹیفکلی کہیں سے یہ پروف نہیں ہو سکتا کہ ماں کے پیٹ میں مٹی کا کردار ہے، ماں کے پیٹ میں مٹی کا کوئی کردار نہیں، لیکن پھر بھی ہر انسان خاکی ہے۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا کیونکہ سارے انسانوں کا باپ مٹی سے بنا تھا، تو آج تک اولاد آدم مٹی کی کہلائے گی۔ پتہ چلا جب باپ کا مادہ تخلیق ہے اولاد بھی وہی کہلاتی ہے، باپ مٹی سے بنا تو اولاد بھی خاکی کہلاتی ہے۔ میں نے کہا مصطفیٰ نور ہے، کہا ہاں نور ہے۔ میں نے کہا اگر مصطفیٰ نور ہے تو مان لو آپ کی نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا آپ کی نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا آپ ہے نور، آپ کا سب گھرانہ نور، آپ کا سب گھرانہ نور کا، آپ کا سب گھرانہ نور کا، کیا ہی خاندان ہے۔ بیٹے کو فرما رہے ہیں حسین منی والا میرا حسین، یہ مجھ میں سے ہے میں اس سے ہوں، اور ماں کو فرما رہے ہیں بدا تو منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور باپ کو کہہ رہے ہیں لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، اور اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کی محبت میری محبت ہے۔ کیا خاندان ہے، ماں ایسی ہے، ماں ایسی ہے۔ اللہ اکبر، مقام مریم حوا بھی ہے بجا، لیکن تیرا مقام ہے، تیرا مقام یا زہرا، تیرا مقام، ماں ایسی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جو امام حاکم نے نقل کیا ہے کہ جو صحابی حضور سے کلام کرتا نا اور سربراہ فدا کا علی واملی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرا باپ بھی آپ کا قربان اور میری ماں بھی آپ کا قربان۔ جو صحابی حضور سے کلام کرتا پہلے اپنے ماں باپ حضور سے کلام کرتا، قربان کرتا اور بعد میں حضور سے کلام کرتا، لیکن جب حضور سیدہ کائنات سے کلام فرماتے، حضور فرماتے فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ میرا باپ بھی تجھ پہ قربان ہے، میری ماں بھی تجھ پہ قربان ہے۔ یاد رکھنا جب حضور نے یہ فرمایا نا فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ علماء تشریف فرما ہے، یاد رکھنا حضرت عبدالرحمن سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب حضور نے یہ فرما دیا کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، تو جب حضور کے قدموں کے برابر کسی کا سر نہیں ہے تو حضور کے جگر کا ٹکڑے جیسا اور کون ہو سکتا ہے؟ حضور کے جگر کے ٹکڑے جیسا اور کون ہو سکتا ہے؟ حضور کے جگر کے ٹکڑے کا مقام سب سے بلند ہے، سب سے بلند ہے۔ ایک بار سیدہ کائنات کسی حدیث کی تشریح میں کر حضرت ابو لبابہ سے جب ایک معاملہ ہوا، حضور علیہ السلام کو ناراض ہوئے، الوفا میں موجود ہے، انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی میں ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ حضرت سیدہ کائنات کے بعد پہنچی کہ ابو لبابہ اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ باندھ چکا ہے اور کہہ رہا ہے میں تب تک یہاں سے نہیں ہلوں گا جب تک مصطفیٰ اپنے ہاتھ سے نہیں کھول دوں۔ حضرت سیدہ کائنات نے فرمایا کہ میرا بتاؤ اور اسے کھول دیا گیا۔ پتہ چلا کہ سیدہ کائنات کا حکم ہے کہ کھول دیا جائے۔ حضرت ابو لبابہ نے کہا کہ میری نیت گستاخی کی نہیں، میری نیت بے ادبی کی نہیں، لیکن میں نے ارادہ یہ کیا ہے کہ حضور کھولیں گے اپنے ہاتھ سے تو میں یہاں سے ہلوں گا۔ اللہ اکبر، حضور تک جب یہ بات پہنچی کہ سیدہ کائنات نے فرما دیا کہ کھول دو، اس کے باوجود حضرت ابو لبابہ نے اپنا ہاتھ نہیں کھولا۔ حضور باہر تشریف لائے، حضور نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت عبدالرحمن سہیلی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے یہاں یہ فرمایا فاطمہ تو بدا تو منی، اس سے مراد یہ ہے کہ جب فاطمہ نے فاطمہ راضی ہو گئی تو سمجھ لو کہ مصطفیٰ راضی ہو گئے۔ جب فاطمہ نے
حضور نے فرمایا یہ خود بھی جہنم سے آزاد ہے اور جو اس سے محبت کرے گا اللہ اسے بھی جہنم سے نجات فرما دے گا، اسے بھی جہنم سے نجات عطا فرما دے گا۔ اور باپ ایسا ہے، اللہ اکبر، حضور نے فرمایا علی تو علی نہیں ہے، تو صرف علی نہیں ہے، میں نے تجھ پہ ایسا رنگ چڑھا دیا کہ لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیری محبت میری محبت ہے، تیری رضا میری رضا ہے، تیری اطاعت میری اطاعت ہے، تیرا بغض میرا بغض ہے، تیری نافرمانی میری نافرمانی ہے۔ جو تیرے پیچھے چلا در حقیقت وہ مجھ تک پہنچے گا، اور جس نے مجھ تک پہنچ گیا وہ اللہ سے مل جائے گا۔ حضرت علی کو فرمایا لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، کیا ہی خاندان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تا دم آخر اہل بیت اطہار کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دامن اہل بیت ہمارے ہاتھوں میں رہے، یاد رکھنا جس کے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے دنیا آخرت میں وہ کامیاب ہوگا۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، امام علی مقام سے محبت کا اظہار جلسوں کی صورت میں کرنا بہت اچھی بات ہے۔ جس انداز میں امام حسین سے محبت کی جائے بہت اچھی بات ہے۔ جتنا امام حسین کا غم سینے میں ہو اتنا ایمان کی مضبوطی کا سبب ہوگا، ایمان کی مضبوطی کا سبب ہوگا۔ امام حسین کی یاد میں رونا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے شہزادے کو پیار فرما رہے ہیں، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں مجھے کمرے سے رونے کی آواز آئی، میں دوڑ کے کمرے کی جانب گئی تو میں نے دیکھا حضور حسین کو سینے سے لگا کے رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کی تو یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ابھی میں اس سے پیار کر رہا تھا تو جبریل میرے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ کربلا میں آپ کے اس شہزادے کو آپ کی اپنی امت بے دردی سے شہید کر دے گی، بے دردی سے شہید کر دے گی، تو ان کی یاد میں رونا اور ان کے غم میں رونا یہ حضور کی سنت ہے۔ لیکن شہادت کو آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، امام حسین اس لیے شہید نہیں ہوئے کہ سالانہ شہادت کا جلسہ ہو، شہادت سن کے رو لیا جائے تو ان کی شہادت کا حق ادا ہو جائے گا، آپ اس لیے شہید نہیں ہوئے۔ میں نے پھر کہا شہادت بیان کرنا، شہادت پہ غم کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اب وہ بڑا بخیل ہوتا ہے، بدبخت ہوتا ہے جو اپنے محسنوں کی قربانی بھول جائے۔ یہ قربانی یاد کرنا ہے، شہادت کو بیان کرنا اور شہادت کو سن کر رونا یہ قربانی کو یاد کرنا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ یہ جانا جائے کہ وہ شہید ہوئے کیوں تھے، انہوں نے قربانی دی کیوں تھی۔ یزید شرابی تھا، یزید شریعت کا تارک تھا، یزید سنت کا تارک تھا، یزید بے نمازی تھا، یزید زانی تھا، یزید قاتل تھا، یزید فاسق و فاجر تھا۔ اب جو شہادت حسین پہ رو تو رہا ہے لیکن بے نمازی ہے، اس کو چاہیے کہ ایک بار اپنے آپ پہ غور کرے کہ رو تو شہادت حسین پہ رہا ہے لیکن اس کا کردار حسینیوں والا ہے یا یزیدیوں والا ہے، حسینیوں والا ہے یا یزیدیوں والا ہے۔ جو شہادت حسین پہ تو رو رہا ہے لیکن سنت مصطفیٰ کا تارک ہے، اس کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ حسینیوں میں سے ہے یا یزیدیوں میں سے ہے۔ جو اپنے آپ کو علی کا ملنگ تو کہہ رہا ہے لیکن شرابی ہے، اس کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ حسینیوں میں ہے یا یزیدیوں میں ہے۔ جو زانی ہے اس کو ایک بار ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ حسینیوں میں ہے یا یزیدیوں میں ہے۔ جو اللہ کی مخلوق کو تکلیف دینے والا ہے اس کو ایک بار یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ حسینیوں میں ہے یا یزیدیوں میں ہے۔ یاد رکھنا حسینی انسان صرف زبان کے اظہار سے نہیں بنتا، حسینی انسان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے کردار کو حسینی کرتا ہے، کردار کو حسین کی تعلیمات کے تابع کرتا ہے۔ اگر اپنے آپ کو حسینی بنانا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی شریعت کو تھام لو، مصطفیٰ کی سنت کو اپنا لو، اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت سے عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا امام علی مقام سے اظہار محبت کرنا، اظہار عقیدت کرنا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت امام علی مقام ہماری حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور کا نام حلال اور وفادار رکھے۔ 29 اکتوبر کو انشاءاللہ یہیں دانگے والا ایک انشاءاللہ محفل ہوگی جس میں بھی حاضر ہوگا، جو حضرات شریف ہو سکے ضرور ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نام حلال اور وفادار رکھے۔